اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ کوثر اینڈ سورہ کافرون۔ تو پہلے ہم سورہ کوثر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، ہم نے، تو یہ دو سے مل کے بنا ہے، انا، ان اور نا۔ تو انا جو ہوگا پہلے اس کا مطلب ہوگا بے شک، اینڈ پہ جو نون الف نا ہے اس کا مطلب ہوگا ہم نے۔ اعطیناک، اس میں بھی تین ہمیں نظر آ رہے ہیں، اعطی، عطا کی، نا، ہم نے، کاف کے اوپر زبر ہے اینڈ پہ جس کا مطلب ہوگا آپ کو۔ الکوثر، کوثر۔ فصلی، شروع میں فا ہے جس کا مطلب ہوگا پس۔ صلی، صلی کا ہمیں پتہ ہوگا مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ لی، لیے، ربی، رب، کا، اپنے۔ ونہر، اور قربانی کریں۔ انا، بے شک، شانیہ کا، دشمن، شانی جو ہوتا ہے نا یہ دشمن کو کہتے ہیں، کا اینڈ پہ ہے آپ کا، تو کیا ہو گیا، انا، بے شک، شانیہ کا، دشمن آپ کا، ہوا، وہی، الابتر، بے اولاد رہے گا یا جڑ کٹا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کی ہم لوگ اب تفسیر کر لیتے ہیں پہلے۔ تو اس سورہ کوثر جو ہے اس کو جاننے کے لیے اس کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہونا ضروری ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سورہ جو ہے بیسکلی کیا ہم اس میں لرن کر رہے ہیں اور یہ سورہ اترنے کی ریزن کیا تھی۔ تو شان نزول اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو قاسم تھے ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو ان کے چچا تھے ابو لہب، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ تو یعنی کہ ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر بیسکلی وہ آپ کہہ لیں کہ خوشیاں منا رہے تھے، اور خوشی خوشی جا کے اس نے باقی مشرکین مکہ کو بھی یہ بات بتائی کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی آگے نسل نہیں چلے گی، جڑ کٹ گئی ہے ان کی، اور یہ جو کچھ بھی تبلیغ کا کام یہ کر رہے ہیں اب یہ چیزیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سورہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دینے کے لیے یہ سورہ اتاری تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ہم اپنی بھی فیلنگز دیکھیں، اللہ رحم کرے، جب کہ دیکھیں کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ایک ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح انسان تھے اور ان کی بھی فیلنگز ویسی ہی تھیں، تو وہ اتنے صدمے میں جب تھے تو یہ اوپر سے ایک تو آپ کو اولاد کے جانے کا صدمہ، اوپر سے لوگوں کی باتیں آپ دیکھیں کتنی انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ جو ریزن بنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کی، جس میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سورہ میں ایک تو ہمیں خوشخبری پتہ چلتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی یہ چیز جو ہے بہت زیادہ کام کرتی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، ہمیں بھی چیزیں ملتی ہیں، ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں بتا دیا۔ تو اس میں ایک ان کا مقصد جو تھا، اچھا جی، یہ جب بات ہوئی نا کہ ان کو بہت زیادہ دکھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان تھے لوگوں کی باتوں سے، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو یہ حضرت انس بن مالک سے نقل ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں کیا ہوا کہ آپ پہ کچھ اونگ طاری ہو گئی، اور اونگ جب ان پہ آتی تھی نا وہ ایک نشانی ہوتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یا خواب کی صورت میں آتی تھی یا ان کے اوپر جب ہوتا تھا تو وزن محسوس ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ جب ان کو اونگ آئی تو آپ ایک دم سے جب اٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ مسکراتے ہوئے اٹھے ہیں، آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے اپنا سر اٹھایا، اور بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھی، اس کے بعد آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟
تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ان کو دی تھی کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ دکھی نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور وہ اجر جو تھا کوثر کی صورت میں تھا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا جو تھا بیک گراؤنڈ ہمیں تھا کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا نام اس سورہ کا جو ہے نا نہر بھی ہے، کیونکہ اسی میں ہم نے آیت میں دیکھا نا، اس کی جو آخری آیت ہے تو اس میں نہر کا بھی ذکر ہے، آخری میں نہیں بلکہ اس کی سیکنڈ آیت میں، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اور لیکن ہم ہمیشہ اس سورہ کو جب پڑھتے تھے، یا میں نے جب اس کو پڑھا تھا، ہم صرف قرآن کی طرح پڑھتے تھے، تو مجھے کبھی ڈیپتھ میں پتہ نہیں تھا کہ اس میں ڈیٹیل اتنی زیادہ ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس میں اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے کہ جب میں نے تفسیر پڑھی تو مجھے ہوا کہ یہ چیزیں مجھے پہلے نہیں کبھی بھی پتہ تھیں۔ تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، تو انسان کی تھنکنگ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، انا بے شک ہم نے آتینا کا عطا کیا آپ کو، ہم نے عطا کیا آپ کو۔ تو یہ آتینا کا جو ہے یہ نکلا ہے عطا سے، اور عطا کیا ہوتا ہے؟ عطا کہتے ہیں بخشش کو، اور یہ ایسی بخشش کہتے ہیں، ایسی بخشش ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت بھی ہو، ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو۔ تو یعنی کہ اب کیا مطلب ہوا اس کا، کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو صرف آپ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور کوثر کا لفظ جو ہے یہاں پہ اس کے دو معنی ہیں۔ اردو میں بھی آپ دیکھیں، ہم لوگ ورڈ پڑھتے ہیں نا کثرت سے بہت زیادہ، تو کوثر جو ہے اسی سے ہی نکلا ہے۔ ایک معنی کثرت ہو گیا، دوسرا خیر کثیر، یہ دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں۔ اور مبالغے کا ہے، یہ ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، بہت زیادہ خیر کثیر اس میں ہے۔ تو اس کے لغوی معنی جو ہوں گے وہ ہوں گے بے انتہا کثرت، اور خالی یہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اور معنی جو ہے وہ خیر، بھلائی، نعمتوں کی کثرت، اور ایسی کثرت کو کہتے ہیں بیسکلی جو کوثر جو ہے خاص طور پہ یہ اس طرح کی کثرت ہے کہ جو اپنی فراوانی میں حد کو پہنچی ہوئی ہو، بالکل ٹاپ لمٹ، جیسے کہ اتنی زیادہ کثرت کہ کوئی برتن جیسے بھرا ہو نا، بالکل کیسے ہو کہ کسی بھی وقت جو ہے پانی گرنا شروع ہو جائے گا اس میں سے، اتنی فل، بالکل ٹاپ تک۔ اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں ہے، بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے، یعنی کہ اس میں ایک چیز بھی نہیں، اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں۔ تو جب بھی اب ہم دوبارہ یہ سورہ پڑھیں اور ہم یہ ورڈ پہ آئیں کوثر، تو ہمارے ذہن میں وہ سارا کچھ آنا چاہیے کہ یہ ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کا کمبینیشن جو ہے وہ کوثر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں، اس میں دو طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو کوثر میں ہے۔ ایک نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ یعنی کہ ایک تو جو دنیا میں وہ تھے تب ان کو ملی، کچھ نعمتیں پھر ایسی ہوں گی جو ان کو آخرت میں ملیں گی۔ تو وہ دونوں کا ہم ذکر یہاں پہ ہم ڈیٹیل تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کی نعمتوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس میں سب سے پہلی نعمت آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا بہترین اخلاق تھا، سب سے بیسٹ اگر آپ کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا دیا گیا؟ نبوت دی گئی تھی، نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی کوثر کے اندر آتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا دیا گیا؟ قرآن انہی کو دیا گیا تھا نا، تو قرآن بھی جو ہے یہ بھی کوثر کے لفظ کے اندر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، حکمت دی گئی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ پھر اس میں توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پھر اس میں ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جس کو کہتے ہیں رفع ذکر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا گیا۔ بلند ذکر سے کیا مراد ہے؟ ان کے جو درجات تھے یا ان کا ذکر جو تھا اس کو ریزڈ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں نماز، تو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور حضرت ابراہیم کا ساتھ آتا ہے۔ تو اب جب جو کوئی اس کو پڑھے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے درجہ بلند ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اس سے۔
پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی اور کب سے شروع ہوا ہے؟ جب سے نماز کا سٹارٹ ہوا تب سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں ایک یہ بھی نعمت شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے ایک ایسی عالمگیر ان کی جو دعوت تھی بیسکلی اس کی وجہ سے ایک ایسی امت دیکھیں وجود میں آئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک علم ہے لے کے کھڑی رہے گی، یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور امت تو نہیں آئے گی، آخری امت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آخر وقت تک جو لوگ اگر کسی چیز کو اٹھاتے رہیں گے یا کسی نبی کا پیغام لے کے چلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور اس سے زیادہ کہتے ہیں نیک اور پاکیزہ انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس نعمت میں اور کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی ان کا جو پیغام تھا اس کا ایک اینڈ رزلٹ بھی دکھا دیا۔ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو ہمیں پتہ چلا، دیکھا ہم نے کہ فتح مکہ کے اندر کتنے مسلمان جو تھے، مسلمانی مشرکین جو تھے جوک در جوک اس میں آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ ایک کامیابی تھی۔ ہم نے سورہ نصر میں پڑھا تھا نا، یہی پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوک در جوک ان کے پاس آئے اور اسلام ہر طرف پھیل گیا اس کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کامیابی بھی اپنی زندگی میں ہی دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک نعمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کی نظر میں تو یہ ایک ہوگی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کوئی نہیں بچی، نرینہ اولاد جیسے بیٹوں میں سے کوئی نہیں بچا، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہائے اس کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں، کوئی نسل چلانے والا ہی نہیں، آگے نسل تو اب چلے گی نہیں، جب نسل نہیں چلے گی تو بہت اچھا ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گا سارا معاملہ، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ محنت کس چیز پہ کیا کرتے تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے وہ اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے اس چیز سے ہٹ جائیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ان کی اولاد نرینہ سے تو محروم ہوئے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، ایک اب کی اصلی سگی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سگی اولاد تو لے لی، ان کو روحانی اولاد عطا کر دی، اور وہ روحانی اولاد جو تھی وہ کیا ہے پتہ ہے کسی کو کیا ہوگی؟ روحانی اولاد جو ہے وہ آپ ہم سب لوگ ہیں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لوگ ہیں نا سارے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس جتنی امت کسی نبی کی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 ایئرس، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ان 950 ایئرس کی انہوں نے جو تبلیغ کی تو کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ اسلام لے کر آئے تھے؟ اندازہ ہے کسی کو کتنے لوگ تھے جو اسلام لے کے آئے تھے؟ 80 لوگ، صرف 80 لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، وہی لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ تو اگر اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف مسلمان ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو عطا کی جس کی وجہ سے ان کا نام اب کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کا رہتی دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو آخرت کی نعمتوں میں دو کہتے ہیں کہ ایسی عظیم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں، اور اس کا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے، کیونکہ آخرت تو کسی نے دیکھی نہیں ابھی تک، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر چیز بتا دیتے تھے وحی کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوثر سے مراد ایک حوض کوثر ہے اور ایک نہر کوثر ہے، تو یہ دونوں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ سب کو پتہ ہوگا نا حوض کوثر کا کہ نہر کوثر کا، کہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ تو حوض کوثر جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا اور نہر کہاں پہ ہوگی؟ حوض کوثر جو ہے یہ قیامت کے دن ہوگا، نہر جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا حوض کوثر کا ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں
سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز یہ. تو کہتے ہیں کہ جو حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، حوض کوثر جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوگی اور اس سے سراب ہوگی. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، ویٹ کر رہے ہوں گے، پھر ان کی امتی لوگ آئیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کو پانی پلائیں گے. تو اس سے کچھ ریلیٹڈ احادیث ہیں جو ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک حوض ہے جس پہ میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جائیں گے، باقی اور کوئی لوگ نہیں ہوں گے وہاں پہ. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تم سب سے پہلے اس پہ پہنچا ہوا ہوں گا. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا. تم اس پہ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو. یعنی کہ کیا مقصد ہے کہ آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور جو بھی کچھ آئے گا آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. تو آپ نے جب آپ صبر کریں گے تو آپ جو صبر کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ملے گا آگے حوض پہ. پھر ایک اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا. اس سے ہمیں یہ بھی ایک اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پانی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پلا دیں گے نا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. کیونکہ آپ نے وہ تو دیکھا ہوگا، ہم نے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ چیز کہ قیامت کا دن جو ہے بہت سخت دن ہوگا، اور اس دن گرمی بھی بہت شدید ہوگی، لوگ بہت پیاسے ہوں گے، اتنی پیاس سے برا حال ہوگا. تو یہ اس حوض کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پلائیں گے تو آپ دیکھیں کہ خوش قسمت لوگ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کریں. اب حوض جو ہے اس کی ڈائمینشنز تھوڑی سی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جس میں کہتے ہیں کہ کچھ میں ہے کہ وہ ایلا سے یمن کا جو شہر ہے نا صنع، وہاں تک ہے اس کی جو چوڑائی ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا ایلا سے عدن تک ہے، کچھ کہتے ہیں عمان سے عدن تک. اللہ جو بہتر جانتے ہیں واللہ عالم. کہ لیکن یہ مختلف علماء نے اپنا یہ بتایا کہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہوگا. اس حوض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی جو اوپر سے بیسیکلی جو نہر ہے نا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کوثر نہر ہوگی، اسی کا پانی اس حوض میں ڈالا جائے گا. اور 2 نالیاں ہوں گی بیسیکلی جنت سے جو نکلیں گی، اور ان کے تھرو وہ پانی اس حوض کے اندر آئے گا. تو بیسیکلی یہ نہر کا ہی پانی ہے جو اس حوض میں اس دن لوگوں کے لیے ہوگا جو قیامت کے دن اس وقت کھڑے ہوں گے. اور یہ جو ہے مسند احمد میں ہے. یہ پانی دیکھ لیں کیسا ہوگا حوض کا. کہتے ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہہ کی مٹی جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پہ اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہوں گے. یعنی کہ ایک تو وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیالے بھی رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے. ایسے ہی جس طرح آسمان پہ تارے اتنے ہوں گے. جو اس کا پانی ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ کبھی دوبارہ سراب نہیں ہو سکے گا. اور محروم رہنے والے کون سے لوگ ہوں گے جو محروم رہیں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور یا جنہوں نے بدعت والے کام شروع کر دیے تھے، خود سے نئی دین میں ایجاد کر دی چیزیں. وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک شفاعت نہیں کریں گے ان کی، اور دوسرا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر اس پہ انہیں دوبارہ کبھی نہیں آنے دیا جائے گا.
میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ، وہ لوگ جیسے آ کے کھڑے ہوں گے تو فرشتے آ کے کچھ لوگوں کو ہٹا دیں گے وہاں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ لوگ تو میرے امتیوں میں سے، میرے اصحاب میں سے ہیں، تو ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں لے آئیں، دین کے اندر ایجاد کر دیں، دین میں چیزیں ایڈ کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پتہ چل رہا ہوگا نا آپ کو، اندازہ ہو رہا ہے نا اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کچھ لوگوں کو تو میں چھڑا لوں گا، کس سے؟ جہنم کی آگ سے میں چھڑا کر لے جاؤں گا، اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنا چاہ رہے ہوں گے یا کرنے کوشش کریں گے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا دیا جائے گا، انہی وجہ سے کہ وہ جو کام انہوں نے شروع کر دیے تھے تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں، تو وہ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام جو ہیں وہ کیے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں تھا حوض کوثر کا۔ اب اس میں ہم نہر کوثر جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ کوثر جو نہر جو ہے یہ جنت میں ہوگی، تو وہ تھا حوض جو قیامت کے دن ہوگا، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے کہتے ہیں کہ اس کی جو تہہ تھی نا بیسیکلی وہ موتی اور ہیرے تھے۔ اب کیسی نہر لگتی ہوگی کہ تصور کریں، ہیروں کی تو چمک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور موتی بھی جب ہوتے ہیں تو موتی وائٹ سے کلر کے ان کی کتنی شائن ہوتی ہے، تو موتی اور ہیرے زمین پہ ہوں گے اور ان کے اوپر یہ پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہوگا، اور اس کی تہہ کی مٹی جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ مشک کی اسمیل آ رہی ہوگی، اتنی خوشبو ہوگی وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو یہ جو اب میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ یہ وہ دو چیزیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطلاع دی، ہمیں بتایا ہے، نہ ہمیں کسی کو کیا پتہ کہ حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے۔ تو یہ جب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ ان کو جو تھی نہر کوثر کا ان کو دکھایا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اچھا یہ ہوگی عطا کی ہے۔ پھر حضرت انس سے بھی ایک اسی طرح کی ملتی جلتی ہی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی تہہ میں کنکریوں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور میں ابن عمر سے روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پہ بہہ رہی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہی پانی ہوگا جو ہم حوض کوثر میں بھی ہوگا نا، جس کی ڈیٹیل ہم لوگوں نے اس میں جو دیکھ لی۔ اب اس کے بعد میں اگلی جو اس کی آیت ہے یہ ہم ابھی تک جو پڑھ رہے تھے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے پڑھی ہے پہلی ہی اس کی آیت کا، تو ہمیں پہلی آیت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آخرت کی جو نعمتیں عطا کی۔ اب اگلی آیت جو آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے،
اور یہ ہم سب پہ اپلائی کرتے ہیں، ہم سب کے اوپر یہ چیز فٹ ہوتی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی خوشی عطا کریں، کوئی نعمت عطا کریں، تو ہمارا آگے سے ریاکشن کیا ہونا چاہیے. تو وہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، فصلی، نماز پڑھو. یعنی کہ کیا کریں، نعمت ملے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جہاں پہ بھی ان کو ہوتی تھی وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے. اس میں آپ کو ٹائم کا بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی مکروہ ٹائم ہے، یہ ہے، کیونکہ نماز تو نہیں آپ باقاعدہ پڑھ رہے نا، سجدہ اسی وقت. اب آپ فرض کریں گاڑی چلا رہی ہیں، آپ کو کسی نے خبر دی، فون آپ کو آیا ہے اور کسی نے آپ کو ایک اچھی نیوز سنائی، آپ کو ایک خوشخبری تھی آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہیں پہ ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سر جھکا کے آپ سجدے کی طرح اللہ تعالیٰ کو فوری، اس پہ آپ کو کیا ایک تو اجر ہوگا کہ آپ نے اس چیز پہ عمل کیا ہے، اس آیت پہ. دوسرا اجر کس چیز کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا. اور ایک اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ جب بھی ہم کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تو ہم ایک طرح سے ایک آیت پر عمل کر رہے ہوں گے. تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب وہ کچھ لوگ سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں، دعوتوں کے ساتھ کرتے ہیں، میوزک کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے خوش ہو گئے، دم دھڑکا ہو گیا، یہ وہ. تو نہیں، اللہ کا آپ کریں. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا سیرہ، اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب وہ غزوات سے واپس آتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے کوئی ڈھول بجاتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے تھے، بینڈ باجے، ڈھول، یہ چیزیں نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ایک مارکا سر کر کے آئے تھے، اور جب وہ اپنے اونٹ پہ تھے ان کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا سر نیچے جھکا ہوا تھا کہ ایسے سر ہو گیا تھا ان کا. حالانکہ وہ تو سر فخر سے ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ہم مارکا سر کر کے آئیں، لیکن نہیں، کیونکہ خوشخبری یا کوئی بھی آپ کو کامیابی جو ملتی ہے وہ اللہ سے طرف سے ملتی ہے. آپ کی اپنی تو کچھ اس میں قابلیت نہیں ہے. ہمارے پاس کیا کنٹرول ہے؟ ہمارے پاس اگر کنٹرول ہو تو جو اللہ رحم کرے جب آزمائشیں آتی ہیں ہم وہ نہ اپنے اوپر کبھی لے کے آئیں. ہمارا ہے کسی چیز پہ اختیار؟ کسی چیز پہ اختیار نہیں. تو اللہ ہی ہے جو ہمیں خوشیاں عطا کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے جو ہے ہمارے پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو جب آپ کو کوئی بھی نعمت ملے تو اس وقت یہی کریں کہ میرے رب کی طرف سے، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا. ایک یہ چیز ہو گئی. کیا چیز ایک ہو گئی؟ نماز، شکر ادا. اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ونہر کا مطلب قربانی کرو. قربانی سے مطلب یہ کیا آتا ہے؟ صدقہ بھی ہو سکتا ہے نا. قربانی کرو کس چیز کی؟ اپنے مال کی، وقت کی قربانی کرو. تو ونہر بیسکلی جو اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا، نہر، یہ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، خاص طور پہ اونٹ کی قربانی. لیکن اور جانوروں کی بھی اس میں آ جاتی ہے. مینلی یہ جب عرب کا وہ لوگ کا ٹائم تھا تو یہ نہر جو تھا یہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے اس میں باقی جانوروں کی بھی، حلال جانور جو ہے ان کی قربانی اس میں آ جاتی ہے. نہر سے کوئی چیز آپ کو ذہن میں آتی؟ کوئی اور چیز ہے نہر؟ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی چیز یوم نہر؟ ذی الحجہ پہ آتا ہے نا، جو شروع کے 10 days ہیں، اس میں وہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے. کہاں پہ؟ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو جس دن قربانی کرتے ہیں نا اس کو یوم نہر کہتے ہیں. تو وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کہ قربانی کے لیے. تو نہر کا اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بڑی خیر عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نماز پڑھیں. تو وہ نماز اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء ڈفرینٹ ان کی ایک اس میں ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی جو نماز ادا کرنی وہ ہے. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو عید، بقرہ عید کے اوپر ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ مراد ہے. پھر کچھ نے کہا کہ اس کے مراد بجائے خود ایک نماز ہے کہ خود جیسے جو آپ نفل پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں وہ. تو تینوں چیزیں صحیح ہیں. علماء نے جو بھی اپنے ظاہرہ وہ لوگ تو کافی علم کے ساتھ یہ چیزیں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم آگے سے دیا کہ یہ اب آپ نے کرنا ہے. تو یہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں 100 کیملز جو تھے وہ قربان کیے، 100 اونٹ
اس آیت کے آنے کے بعد 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، جس میں سے کہتے ہیں کہ 36 اونٹ جو تھے وہ خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے کیے تھے، ذبح جیسے کرتے ہیں نا، خود قربان کیے ہیں۔ تو نہر کرنا، نہر کچھ اندازہ ہے آپ کو نہر کیسے کیا جاتا ہے؟ جو ورڈ ہے ایک نہر، ہاں، کیونکہ اونٹ کو تو آپ بٹھا کے نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا جانور ہے، تو اس کے لیے نہر کیسے کرتے تھے اس کو کہ اس کے جو حلق ہوتا تھا اس میں نا نیزہ مارتے تھے، تو وہ نیزہ مارنے سے اونٹ جو تھا زمین پہ گر جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ یہ جو 100 کیملز کی قربانی کی تھی، سب کے سب اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیا، سوائے ہر اونٹ میں سے انہوں نے ایک ایک بوٹی جو تھی، ایک پیس آپ کہہ لیں، وہ نکال کے رکھا ہے۔ اگر 100 اونٹ تھے تو ہر اونٹ کی ایک بوٹی صرف نکالی ہے، وہ ساری اکٹھی کر کے اس کو پکا کے خود بھی کھایا ہے اور باقی لوگوں کو بھی کھلایا، اور اس کے علاوہ جتنا اونٹ، کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، تو وہ سارا کا سارا جو تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اب کہ ہمیں بھی جب اللہ کی نعمت ملے ہم بھی قربانی کریں، جتنی پاسبل ہم لوگ کر سکتے ہیں، صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو یہ ساری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے، انہوں نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب یہ کہ ہمیں بھی اس میں جو ہے اپنا پارٹ ادا کرنا ہے۔ تو آئندہ سے اب جب بھی دیکھیں ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ملے گی، یہ 2 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، ہم نے ایک نماز پڑھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، دوسرا یہ کہ جتنا بھی ہماری حیثیت توفیق کے مطابق صدقہ کریں، کیونکہ صدقے سے ایک بات جو ذہن میں شاید لوگوں کی آتی ہو کہ اب اتنا مال نکال کے دیں، آپ صدقے کی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ تو اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کی جیب سے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن آپ کو اس سے بہت بہتر دیتا ہے۔ یا تو آپ کی کوئی نہ کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، اور ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہے صدقے کے ذریعے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کریں آپ نے کوئی ایسا کام ایسا کر دیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننا تھا، لیکن آپ نے صدقہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت اب دیکھیں جو لاسٹ آیت ہے سورہ کی، انا بے شک شانیہ کا، تو شانیہ جو ہے، شانیہ کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے شناع سے۔ شناع کا مطلب ہوتا ہے دشمن، دشمن کے لیے یوز ہوتا ہے جی، اور یہ ایک عام دشمن نہیں ہے، یہ ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جو اپنے دل میں بہت شدید نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ یعنی کہ ایک تو جس دشمنی ہوتی ہے نا کہ آپ کو بندہ برا لگتا ہے بس آپ دشمن ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ، بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے اس کے لیے، حسد ہے بہت زیادہ، یہ اس طرح کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ تو یہاں پہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ بے شک جو دشمن ہے آپ کا وہی جڑ کٹا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اب تو اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی، سارے لڑکے فوت ہو گئے، اس کے جڑ کٹا ہو گیا، یعنی کہ اس کی اب نسل آگے نہیں چلے گی نا کسی بھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ اتنی سی بات بتا کے تو یہ ایک پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے بیسکلی کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹا ہوگا، اور وہی ہے جو بغیر کسی چیز کے ہوگا۔ تو یعنی کہ اس میں اس وقت تک تو مسلمانوں کو کوئی کامیابی ابھی ملی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر تو ان کو یہ ایک طرح سے خوشخبری دے دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو شانیہ کا مطلب سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو جائے کہ آپ پہ عیب لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی کرے، آپ کی توہین کرے، اور اپنے ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کر کر کے غبار نکالے، تو وہ بھی اسی ورڈ میں آ جائے گا، اس کا بھی معنی۔ اب یہ اس وقت میں بھی تھا اور آج کل بھی، اگر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت رکھے گا تو وہ اسی چیز کے انڈر آئے گا وہ۔ تو یعنی کہ اگر وہ شانیہ کے اندر آتا ہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ابتر، یہ انجام ہے اس کا، ابتر جو ہے وہ اس کا انجام ہوگا۔
ابتر جو ہے وہ ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابتر کیا ہوتا ہے. کہ یہ بطرہ سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن ایکچوئل معنی اس کا جو ہے نا اصل میں وہ ہے دم کٹی ہوئی کسی کی ہو نا. اور یہ خاص طور پہ جانوروں کے لیے ہے، لیکن جانوروں میں بھی مینلی ڈاگ جو ہوتا ہے نا کتا، اس کی دم جو کٹی ہوئی ہو تو اس کو ابتر کہا جاتا ہے. اور پھر یہ عرب میں پہلے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ ان کے لیے یوز ہونا شروع ہو گیا جو لوگ جن کی اولادیں نرینہ نہیں ہوتی تھیں، بیٹے نہیں ہوتے تھے نا جن کے، تو ان کے لیے یہ لفظ یوز ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی آگے نسل نہیں اب چلے گی، جڑ کٹا ہو گیا، اس کی کوئی اب جڑ نہیں رہی، تو ان کو بھی ابتر کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ ان کے بیٹے قاسم کی وفات جب ہوئی نا، تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو کہا کہ اب تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. تو اس پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا نام نہیں، ان کا نام لینے والے تو بہت سے لوگ رہیں گے، یعنی کہ امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ آپ کا جو دشمن ہے نا اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور کیا وجہ تھی ان کا نام و نشان مٹ جانے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے اس وقت، یا پیشن گوئی کی ہے اس ٹائم پہ. ابھی ان کا نام و نشان نہیں مٹا، ابھی تو قائم دائم ہے اسی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا. اور کیا ریزن اس کی؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو ناپسند فرمایا جو اللہ نے اتاری، یعنی کہ قرآن کو ناپسند انہوں نے فرمایا، وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں، اگر کوئی بھی بندہ، چاہے آپ جتنے بھی آپ کے نیک عمل ہوں، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اور یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے قیامت کے دن. جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ حدیث ہے یہ کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. پھر پوچھا جائے گا کہ کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا ہے اس نے میرا انکار کیا. اب اس میں آپ نے شاید ہو سکتا ہے کبھی کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہو، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پہ تو یقین کرتے ہیں لیکن ہم سنت پہ عمل نہیں، ہم سنت پہ بلیو نہیں کرتے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے، احادیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، وہ صرف قرآن پہ کہتے ہیں. تو یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو انکار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتا ہے، تو وہ انکار جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ملے گی اس کو، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے. جبکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملٹیپل جگہوں پہ یہ بات بتا دی کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے لوگ یہ چیز لے کے آتے ہیں کہ ہم سنت پہ یا ہم حدیث کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ پڑیں. اچھا، ایک اور تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے، وہ سورہ بقرہ جب اگر آپ لوگ پڑھیں گے یا پڑھی ہوگی آپ نے، اس میں ایک لفظ آتا ہے جس کا مطلب جو لفظ ہے کلالہ. جب ہم وراثت اس میں پڑھتے ہیں نا، وراثت کی جو، تو اس میں ہے کلالہ کا. سورہ بقرہ میں سورہ نساء کے اندر ہے، سوری. تو سورہ نساء میں کلالہ کا ہے جس میں وراثت کا ذکر ہے. تو اب ابتر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ابتر بھی جڑ کٹا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، تو کلالہ بھی وہی جس کی بچے نہیں ہیں. تو کلالہ بیسیکلی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کلالہ از اے پازیٹیو ورڈ، اچھی طرح بولا جاتا ہے. ابتر جو ہے یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، یعنی کہ کسی بری سینس میں بولا جاتا ہے. تو ابتر میں بھی آپ کے جیسے کوئی آگے نام چلانے والا نہیں ہے. کلالہ جو ہے یہ ایسے بندے کو کہتے ہیں، ایسی عورت آدمی جو جن کی نہ اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی کہ وارث نہ ہو اگر آپ کا کوئی بھی، تو اس کو کلالہ کہا جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ہے، چونکہ ملتے جلتے ہیں تو ہمیں چونکہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈفرینس دونوں کا جو ہے وہ یہ ہے. اور ابتر جو ہے یہ مینلی دشمنوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، عام بندے کے لیے یوز نہیں کیا جائے گا. کاف سے. تو یہ یہاں پہ پھر ہماری سورہ کوثر جو ہے یہ ختم ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلی سورہ کرتے ہیں، سورہ کافرون.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھی تھی اینڈ کی صورتیں تو ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جو ہے اس کا نا ایک نام ہے خاص، ایک اور بھی نام ہے اس کا. کسی کو یاد ہے کیا نام ہے اس کا؟ 2 صورتوں کا اکٹھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، ایک 2 صورتیں اور بھی ہیں قرآن میں، ان کا بھی ایک نام ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا بھی ایک نام ہے، اور ان کا کیا نام ہے؟ زہراوین. اور یہ والی جو ہے سورہ فلق الناس، ان کو کہتے ہیں معوذتین. معوذتین. اسی طرح یہ سورہ بولا نا تو پھر مجھے یاد آیا. صحیح کہنا نہیں، تو معوذتین. اور اسی طرح سورہ اخلاص جو ہے نا اور سورہ کافرون، کہتے ہیں کہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک سورہ کافرون ہے، اور وہ 2 اخلاص والی صورتیں جو ہیں اس میں 1 نمبر سورہ اخلاص، دوسری جو ہے سورہ کافرون. اور ان کو دونوں کو کمبائن ان کا نام ہے اخلاصین. اب میں نے یہ آپ کو بتایا تھا نا کہ اینڈ پہ یا نون آتا ہے تو اس کا مطلب ڈوئل ہوتا ہے، 2. تو یہ اخلاصین 2 اخلاص والی، معوذتین 2 بچانے والی. اعوذ ہم کہتے ہیں نا فلق الناس ہے. اور اسی طرح زہراوین 2 نور والی صورتیں وہ جو ہیں بقرہ اینڈ سورہ آل عمران. سورہ کافرون کے بارے میں جو ہے کہ یہ مکی دور میں آخری جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان میں سے ہے. یہ پہلے اب اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیں شان نزول کیا ہے، سورہ کافرون کے اترنے کی کیا ریزن تھی. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس میں جو ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں. اور کچھ جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی، یعنی کہ جو لات اور عزا تھے نا ان کے بڑے بت تھے، تو کہتے تھے ان کی 1 سال آپ ان کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. یعنی کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے آ کے تو کمپرومائز کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ہم کوئی ایک پوائنٹ پر لے آئیں کہ یہ ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی یہ سارے جو ہیں یہ سارے اب کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ بات اب ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات تھی کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کیوں کہتے ہیں. اور یہ ساری کوششیں جو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی اسی سلسلے میں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برائیاں نہ کریں ان کے بتوں کی. پھر انہوں نے یہاں تک کہا، ایک روایت میں ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں. یہ بھی کچھ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، اس کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ سورہ کا ہم لوگ دیکھ لیں اس سے پہلے کہ ہم رہ جائے وہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تو ہمیں پتہ ہے کہہ دیں، یا ایوہا حرف ندا ہے، اے، الکافرون کافرون، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، و اور، لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، و اور، لا نہیں، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی، و اور، لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو،
ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لکم لیے تمہارے، دینکم، یہ لکم بھی دیکھیں دو سے مل کے بنا ہے نا، لا اور کم، لا کا مطلب کیا ہوگا، لیے، کم تمہارے، اسی طرح یہاں پہ دینو کم، دین کم تمہارا، ولیہ، اور یہ بھی دیکھیں لا ہے شروع میں لیے اور یا ہے اینڈ پہ میرے، اور میرے لیے دینی میرا دین۔ تو اس کے میں اب پہلی اس کی جو آیت ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں بہت ساری آپ کو نا ریپیٹیشن ہے، ہاں یہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے یہ بیسکلی امپورٹنس کو شو کرتی ہے کہ وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس سورہ کی ہم تھوڑی سی نا اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے، کہ کیوں یہ سورہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو فجر کی نماز میں جو سنتے پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اور اس کے علاوہ وطر میں پڑھتے تھے، وطر کی جو ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں اس کی کون سی رکعت میں، سیکنڈ میں، پہلے میں تو سبح اسم ربک الاعلی والی پڑھتے تھے، دوسری میں کافرون، تیسری میں قل هو اللہ، یہ 3 پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں جو سنت پڑھتے ہیں، فرض کے بعد جو سنت آتی ہے اس میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں آپ دیکھیں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، یہ نمازوں میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اچھا حدیث سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ان سب احادیث کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دوسری رکعت میں بھی پڑھتے تھے، اور پھر طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں، طواف کے بعد پڑھتے ہیں نا 2 رکعتیں جو پڑھتے ہوتے ہیں طواف کرنے کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت کے اندر کافرون پڑھتے ہوتے تھے۔ پھر ایک حضرت خباب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ تو ایک اور حدیث میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور فرمایا کس سے تھا، حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی کہ جو بھی کوئی اس کو پڑھ لے گا تو وہ ایک طرح سے شرک کا انکاری ہے۔ تو جب شرک کا انکار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شرک کا دوسرا معنی کیا ہے، ایمان، تو یعنی کہ اس بندے میں ایمان آ جاتا ہے، تو اور کفر کا اور شرک کا جو ہے آپ نفی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پورے دن میں اگر ہم انہی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں ان حدیث پہ، تو ہم کتنی دفعہ، ہم ایٹ لیسٹ 4 دفعہ تو ہم پڑھ لیں گے دن میں روزانہ سورہ کافرون، اور آپ نے کتنی سنتوں پر عمل ہو گیا ہے، جتنی میں نے آپ کو بتائی ان سب سنتوں پر آپ کا عمل ہو گیا۔ اب آخری جو میں نے آپ کو بتائی سونے والی 3 سنتیں میں نے آپ کو احادیث بتائی ہیں، تو یعنی کہ پڑھی آپ نے ایک ہی دفعہ کافرون، لیکن ایک پڑھنے کی وجہ سے یہ پوری 3 جو احادیث ہیں آپ نے ان پہ عمل کر لیا، تو ایٹ اے ٹائم آپ کو 3 احادیث کا ریوارڈ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ میں جب آپ فجر کی سنت میں پڑھیں گے، مغرب کی سنت میں پڑھیں گے اور وطر میں پڑھیں گے تو وہ اگلی حدیث پہ آپ کو مل گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم کرتے ہیں نا تو اس سے دیکھیں انسان کا جو ہے ریوارڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس طرح آپ اپنا ریوارڈ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پہلا ہی آیت میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کافروں کو، کیا کہہ دو،
تو کافروں سے مراد یہاں پہ وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں بیسکلی، کیونکہ دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اس کے درمیان میں ان بٹوین کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مومن نہیں ہے یعنی کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا، قرآن پہ نہیں رکھتا، تو وہ کافر کی کیٹیگری میں ہے۔ تو یہ ان سب کو بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ بات ان کے لیے تھی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ سارے لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں، یا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ پہ نہیں لے کے آتے، تو ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ اگلا جو آیت ہے نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کی پہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا سوائے اس کی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور وہ بتوں کی کرتے ہیں تو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں بھی یہی ہے کہ ولا، اور نہ ہی انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تھوڑا سا فرق ہے یہ آیت نمبر 2 سے، کہ ایک طرح سے معنی تو سیم ہی آپ کو لگے گا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسری آیت نمبر 4 میں کیا ہے، نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آیت نمبر 4 کے اندر ہے نا، اس میں تھوڑی سی ایک آپ کہہ لیں کہ سختی زیادہ ہے، سختی، یا آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ پہلی میں نے کہا، ہم نے پڑھا کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت، دوسری میں کہا نہیں میں عبادت کرنے والا، یعنی کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی اس کی عبادت کروں۔ تو اس میں آپ کیا ہے کہ زیادہ آپ اس میں کنفرمیشن ہے، اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہے اس سینٹنس میں، کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت بالکل سیم اسی کی ریپیٹیشن ہے، آیت نمبر 3 کی، 3 اور 5 جو ہیں بیسکلی دونوں کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ریپیٹیشن ہے کہ اس کی امپورٹنس وغیرہ کے بتانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کی آخری جو آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، 2 باتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی کہ تم نے جس کی پوجا کرنی تم کرو، اپنی آزادی ہے، مطلب تم اپنی جس کی تم نے کرنی تم کرو، اور میرے لیے میرا دین ہے کہ میں اپنے دین پہ چلوں گا، تم اپنے دین پہ چلو، تم جس کی پوجا کرتے تم اس کی کرو، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں میں اسی کی کروں گا۔ اور دوسری بات اس کے اندر جو ایک آتی ہے نا کہ دین کا مطلب جو ہوتا ہے، اس میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جزا کے بھی معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جزا کیا ہوتی ہے، جزا ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہاں اللہ آپ کو جزا دے۔ ہم کچھ لوگ ہم اس کو بولتے ہیں کہ کسی نے آپ کے لیے اچھا کام کیا تو ہم اسے کہتے ہیں جزاک اللہ۔ تو جب آپ جزاک اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو جزا دے۔ جزا جو ہوتا ہے نا بیسکلی اس میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اس میں یعنی کہ ایک آپ کو اچھا بدلہ بھی ہے برا بدلہ بھی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے کبھی کسی نے اچھا کیا جزائے خیر ضرور کہیں، کیونکہ عربک میں جزا کا مطلب ہے کہ وہ گڈ بھی بیڈ دونوں اس میں آ جاتے ہیں، بدلہ اچھا بدلہ، ہاں اچھا بھی برا بھی، کہ اگر جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس کو بھی اگر کہیں کہ جزاک اللہ، کہ اللہ تمہیں اس کے برابر ہی بدلہ دے جو تم نے کیا، برا میرے ساتھ کیا ہے تو تمہیں بھی برا ہی ہو، تو اچھا کوئی آپ کے ساتھ کہتا ہے جزاک اللہ خیر، یہ ضرور کہیں۔ اور خیرن کثیرن بھی کہہ دیں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے وہی دعا ہمارے لیے کرتے ہیں۔ پھر تو آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں، کسی کو جب دعا دیں آپ بولیں تو وہی فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے، تو دعا ہم پہ بھی اپلائی کرتی ہے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جزا کا بھی معنی ہے، تو جزا سے اگر ہم لیں تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ تمہارے لیے اس کی جزا جو تم کر رہے ہو،
تمہیں اپنے اس کی جزا ملے گی، اور میرے لیے میری جزا ملے گی جو میں کر رہا ہوں، یعنی کہ ہر ایک کو اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا اس کے اعمال کے مطابق، جو اعمال ہم کر رہے ہوں گے۔ تم اپنے اعمال کے جو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوگے، اور میں اپنے اعمال کا جواب دے ہوں گا۔ تھوڑی سی اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیں کہ قرآن سے ہی ہمیں یہ بات کہاں کہاں پتہ چلتی ہے، مثالوں سے، صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بتایا۔ سورہ یونس میں جیسے ہم لوگ دیکھیں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یہ آیت نمبر 41 ہے اس کی، سورہ یونس کی۔ پھر اسی سورہ میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی بھی کسی شبے میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ پھر سورہ سبا میں فرمایا ہے آیت 216 میں کہ ان سے کہو کہ جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہمیں اور تمہیں ایک وقت میں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ ان سے کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب اس میں یہاں پہ خیر یہ سورہ تو ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات ہمیں ایک اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، وہ بیسیکلی دو ہی دین ہے، یا تو دین حق ہوگا یا دین باطل ہوگا۔ دیر از نتھنگ ان بٹوین۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ سارے ہی دین آپس میں اکٹھے کمبائن اکثر ہوتا ہے نا کہ ملتے جلتے ہیں سارے، لیکن اس سورہ سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دین کسی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ دین اسلام از ٹوٹلی ڈفرینٹ ریلیجن، یہ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ اس کی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ باقی سارے ریلیجنز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اللہ کا بلیف نہیں ہے۔ اگر آپ کرسچینٹی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے وہ ٹرینٹی چیز بنائی بھی ہے، تو وہ ایک اللہ کے علاوہ چیزیں ایڈڈ ہیں۔ اب جو جوئش پیپل ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی حضرت عزیر کو مانتے ہیں کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کے جو تھے، نعوذ باللہ ان کے بیٹے کے مانتے ہیں۔ پھر اس طرح مشرکین مکہ جو تھے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ دونوں چیزیں بالکل سیپریٹ ہیں، آگ اور پانی کی طرح، جیسے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، کیونکہ سم ٹائم آپ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی دوست ہیں، دوست نے اپنی دے دی ساتھ میں اپنی چلو مرنے کے بعد، تو وہ نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين.